أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ کہو، تم کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ ہماری طرف نازل کیا گیا اس پر، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا ان پر، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے نبیوں پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، ہم تمام پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے درمیان کسی کی تفریق نہیں کرتے اور ہم اسی کے تابعدار ہیں۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 136 ہے۔ اللہ نے امت مسلمہ سے خطاب کیا کہ تم بہترین امت ہو، آخری نبی کی امت ہو، قرآن تمہاری کتاب ہے، لیکن ایمان تم کو سارے نبیوں کی رسالت پر رکھنا ہے، سارے نبیوں پر جو کتابیں اتری ان پر رکھنا ہے۔ عمل اور شریعت تمہاری قرآن اور سنت ہے، لیکن تمہیں پچھلے سارے جو انبیاء تھے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب یا ان کے بعد کی جو نسلیں تھیں علیہ السلام، ان تمام پر ایمان رکھنا ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے دین کے داعی تھے، رسول تھے۔ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر جو اتارا گیا ان پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ یہ اس امت سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہو، تم اقرار کرو، انہیں بتا دو جو یہود ہے نصارہ ہیں کہ ہم تمہارے نبی کو اپنا نبی مانتے ہیں، ان پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور آج بھی بغیر عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانے بغیر کوئی آج مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اگر کہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا، تو وہ مومن نہیں ہے، وہ کافر ہے، اس لیے کہ سارے نبیوں کو اللہ نے نبی اور رسول بنا کے بھیجا، تو ان کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی لیے ایمان کے 6 ارکان میں ایک رکن ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، ان کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کے وجود کا اقرار کرنا، ان کی رسالت کا اقرار کرنا، اور اللہ نے انہیں جو چیزیں دے کر بھیجی، تمام نبیوں رسولوں کو ایک پیغام سب کو دے کر بھیجا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم اللہ کی عبادت اور بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ یہ سارے نبیوں کی دعوت تھی۔ اللہ کے وجود پر ایمان، اللہ کے رب ہونے پر ایمان، اللہ کی الوہیت پر ایمان، اس کے اسماء اور صفات پر ایمان، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر وما انزل الینا، اور ہماری طرف یعنی اس امت پہ اللہ نے کیا اتارا؟ قرآن کریم اتارا۔ پچھلی ساری نبوؤں کی نبوت پر، ان کی کتابوں پر ایمان رکھنے کے ساتھ قرآن کریم پر ایمان رکھنا، اور اس کے بعد ان نبیوں کے بعد جو سلسلہ چلا نبوت اور رسالت کا، بنو اسرائیل میں بہت سارے نبی آئے، ہم ان کا نام جانے یا نہ جانے، لیکن ہمیں ان تمام کے نبی اور رسول ہونے پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بعض نشانیاں عطا کی۔ نبیوں کو جو نشانی دی جاتی ہے اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔
ایسی نشانی کہ جس کو دیکھ کر سن کر انسان کی عقل حیران ہو جائے. جیسے اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کو نشانی دی اپنی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو نشانی دی ایک لکڑی کی لاٹھی اور عصا، لیکن وہ نشانی کتنی مضبوط تھی کہ اس نشانی سے دریا کے راستے طے ہو جاتے، دریا میں راستے ہو جاتے، سانپ بن جاتا، اژدہا بن جاتا ہے، بکریوں کے لیے جو ہے پتے وغیرہ جھاڑتے، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے اللہ کے حکم سے. یہ نشانی اللہ دیتا تھا. جب قوم بالکل حد کر دیتی کہ اگر آپ نبی اور رسول ہو تو کچھ نشانی دکھاؤ، تو پھر وہ نشانیاں اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ذریعے ظاہر کرتا تھا. تو انبیاء کو اللہ نے جو معجزے دیے، جو نشانیاں دی، ان تمام نشانیوں پہ ہمیں ایمان رکھنا ہے. جس طرح ہم اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح پچھلے انبیاء کو اللہ نے جو معجزے دیے ان تمام پر ایمان رکھنا ضروری ہے. یہ ہے ایمان. اور اس کے بعد ایمان کے ساتھ ساتھ پھر فرمائے کہ تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے، اور ان میں کسی کے درمیان تفریق، تعصب نہیں کیا جائے گا. کتنا پیارا اسلوب شریعت نے دیا کہ رسول الگ الگ زمانے میں تھے، الگ الگ قومیں تھیں، ان کی الگ الگ علاقے تھے. کہا ایمان سب کا رکھنا ہے، تفریق اور فرق نہیں کرنا ہے، کسی بھی تفرقہ نہیں کرنا ہے. اگر یہ سلسلہ باقی رہتا اور مسلمان اسی پر رہتے تو امت فرقوں میں نہیں بٹتی، یا مذہب یا مسلک یا علماء کا تعصب زمین پر نہیں آتا. لا نفرق بین احد لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون. لیکن ایمان کمزور ہوا، تفرقہ بازی ہوئی، تعصب ہوا، یہاں تک کہ ایک دوسرے پہ کفر کا فتویٰ دینے والی صورتحال آ گئی. یہ ساری کی ساری چیزیں ایمان کی کمزوری، عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے ہے. تو اس آیت سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں: پہلا مسئلہ، اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، یہ تو واضح سی چیز ہے. دوسرا مسئلہ، ایمان کی تفصیل ہے. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تقدیر کے برے اور بھلے ہونے پر ایمان کے 6 ارکان. پھر ایمان کی تفصیل، اللہ کے رب ہونے پر ایمان، اس کے خالق ہونے پر ایمان، اس کے مالک ہونے پر، اس کے رازق ہونے پر، اس کے معبود حقیقی ہونے پر. اب اس تفصیل کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے. تیسرا مسئلہ، اللہ نے جو کچھ بھی اتارا ہے، کچھ تو ہم نے دیکھا پڑھا، کچھ کو ہم نے دیکھا نہیں، لیکن ان پر ایمان لانا. جیسے توریت انجیل کا ہم نام دیکھ سنتے ہیں، ہے توریت انجیل، لیکن نام صرف اس کی ہیڈنگ ہے اور اصلی شکل باقی نہیں. اس میں کیا ہے، نہ ہمیں اسے پڑھنا ہے، نہ دیکھنا ہے، نہ اسٹڈی کرنا ہے، کوئی ضرورت نہیں. صرف اتنا ایمان رکھنا کہ توریت اور انجیل نام سے اللہ نے کتابیں اتاری تھی، بس یہ ہمارے لیے کافی ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے صحیفے دیے. صحیفے کیا تھے، کہاں ہیں، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے. اللہ کی کتابوں پر اور نازل شدہ چیزوں پر ایمان رکھنا. چوتھا مسئلہ، اللہ نے جن نبیوں کا ذکر کیا ہے قرآن میں ان پر، اور جن نبیوں کا ذکر نہیں کیا ان پر، تمام پر ایمان لانا ضروری. اس لیے کہ سارے نبیوں کا اگر ذکر ہوتا تو قرآن بھر جاتا اور ذکر پورا نہیں ہو پاتا. آیتیں کتنی ہیں قرآن میں؟ 6600، اور اس کے کچھ کوئی 66، 70، 80، 85 اس طرح کی گنتیاں ہیں. مشہور 6666 ہے. انبیاء کتنے ہیں؟ 1,00,000 سے زیادہ ہیں. اگر ہر آیت میں ایک نبی کا ذکر ہو یا 2 نبی کا تو بھی سب کا ذکر نہیں ہو پاتا. تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کا ذکر کرنا ہے، کس کا نہیں کرنا ہے، لیکن ہمیں حکم دیا کہ ہمیں تمام پر ایمان رکھنا لازم ہے.
اسی سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو کہ کوئی کام کرے دین کا، دعوت کا، اور اس کا کہیں نام نہ آئے تو وہ پریشان نہ ہو. اس کا کام اللہ کے لیے، اس کے کام کی اور اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے. رسولوں سے بڑا کس کا کام ہو سکتا ہے؟ لیکن چند رسولوں کے سوا کسی کا کہیں نام قرآن سنت میں کہیں نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ سب سے قریبی تھی. تو کاموں میں نام کا نہ آنا، شو نہ ہونا، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اس میں انسان کے لیے اخلاص کی امید زیادہ کی جا سکتی ہے. نام آ گیا، مشہور ہو گیا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے، جس کا چاہے ذکر باقی رکھے، جس کا چاہے نہ ذکر رکھے، لیکن اجر اور نیکی کسی کی مٹتی نہیں، کم نہیں ہوتی. پانچواں مسئلہ، اللہ نے اپنے نبیوں کو جو نشانیاں دی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، یا عیسیٰ علیہ السلام کسی نابینا پر کی آنکھ پر ہاتھ پھیر دیتے تو آنکھ کی روشنی لوٹ آتی، یعنی اندھا آدمی ہے، آنکھ پر ہاتھ پھیرتے تو آنکھ کی بینائی لوٹ آتی. اللہ کے حکم سے ایسا ہوتا تھا. کسی مردے کے پاس جاتے اور کہتے کہ اٹھ کھڑا ہو تو مردہ زندہ ہو جاتا. یہ اللہ کے حکم سے ایسا ہوتا تھا، اللہ کی نشانی تھی. قوم بہت جو ہے ڈیمانڈ کرتی کہ کچھ نشانی لاؤ نبی یا رسول ہونے کی، تو اللہ سے رسول دعا کرتے اور اللہ ان کے ذریعے یہ نشانیاں ظاہر کرتا. تو ان تمام نشانیوں پر، جس کو ہم معجزات کہتے ہیں، ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے. جیسے اس وقت پورے ملک میں چندریان یا چاند پر پہنچنے کی خبریں ہیں، ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نشانی ظاہر ہوئی کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور لوگوں نے دیکھا. کچھ لوگوں کو شبہ ہوا کہ جادو ہے، تو ایک آدمی دور سے اونٹ چراتے ہوئے آ رہا تھا، اس سے پوچھا کہ تم نے فلاں ٹائم چاند کو دیکھا؟ کہا کیسا تھا؟ کہا 2 ٹکڑے تھا. تو لوگوں نے کہا کہ اس کو تو کچھ خبر ہی نہیں کہ مکے میں کیا ہو رہا ہے. تو چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ واضح سی چیز ہے. بعض لوگوں نے دین کی خدمت پہ، قرآن کی تعلیم پہ، سنت پہ طنز کیا. یہ مشہور واقعہ نا کہ ایک صاحب گئے کسی مسجد میں، مولانا صاحب درس دے رہے تھے، تو کہا کہ کیا ہے آپ ابھی اسی میں پڑے ہو، 1400 سال پہلے جو قرآن اترا ہے، دنیا چاند پر چلی گئی اور آپ یہی پڑھ کر کے سنا رہے ہو. تو انہوں نے کہا ہاں، دنیا چاند ہی پر گئی ہے، ابھی دنیا کو جہاں جانا ہے وہاں نہیں گئی، دنیا چاند پر جا رہی ہے. ہم لوگ جو درس بیان دے رہے ہیں وہ چاند کے خالق اور مالک تک پہنچانا چاہتے ہیں. دنیا چاند پر جا کے بس بھی جائے تو بھی اسے ایسا نہیں ہے کہ چاند کے خالق یا مالک کی بندگی کیے بغیر نجات مل جائے. چاند اللہ کی ایک مخلوق ہے، اللہ کی کائنات کا ایک حصہ ہے. دنیا پہنچ جائے، گھر بنا لے، جھنڈا گاڑ دے، اس سے نہ جنت ملنے والی ہے نہ اس سے اللہ کی رضامندی. یہ علم کا ڈیولپ ہے. جیسے دنیا میں انسان نے جہاز بنا لیا، راکٹ بنا لیا، ہیلی کاپٹر بنا لیا، گاڑیاں بنا لیا، اسی طرح وہاں چلا گیا. لیکن ان تمام کے باوجود اگر چاند کے خالق و مالک اور رازق کا سجدہ نہ کیا، اس پر ایمان نہیں لایا، تو شخص کفر پر مرے گا اور جہنم میں جائے گا. اور جس طرح عرب کے مشرکین نے کہا کہ ہم چاند کے 2 ٹکڑے دیکھ لیں گے تو ایمان لائیں گے، اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور ایمان سے محروم رہے، اسی طرح آج کا مشرک بھی اگر چاند کی بلندی پر پہنچ جائے اور ایمان نہ لائے تو یہ محرومی ہے. اس لیے کہ یہ علم کا ایک حصہ کہ اللہ نے اسے وہاں تک پہنچا دیا. پہلے تو زمین سے دیکھتا تھا، کم از کم وہاں پہنچنے کے بعد یہ علم تو ہو جاتا ہے کہ اللہ کی کتنی بڑی مخلوق ہے، مگر ہدایت سے یہ محرومی ہے. علم کی ترقی یا ڈیولپنگ ہے، مگر حق اور ہدایت سے محرومی اور اللہ کی پھٹکار کہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی بندہ ایمان سے محروم ہے. تو کہا کہ ہم تمام نبیوں پر جو کتابیں اتری ان پر، نبیوں پر
اور ان نبیوں کی نشانیوں اور معجزات پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ ساتواں مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، اس امت کی فضیلت، اللہ نے اس امت کو سارے نبیوں پہ، ساری امتوں پہ فضیلت اور فوقیت عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم آخری امت ہیں، لیکن قیامت کے دن ہماری تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ اس امت کے نبی پر ایمان لانے والوں کی تعداد امتیوں کی سب سے زیادہ ہوگی۔ تو اس امت کی تربیت اور تعلیم دی گئی کہ نہ تو زیادتی کا گھمنڈ یا غرور کرنا ہے، نہ ایمان کا، بلکہ سب کا احترام کرنا ہے، سارے رسولوں کا، ساری کتابوں کا۔ جیسے کسی کے پاس کوئی نعمت ہو جاتی ہے، اپنی اولاد کو وہ سمجھائے کہ دیکھو تمہارے پاس سب کچھ ہے، لیکن یہ محلے کے بڑے ہیں، یہ بڑا چھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ نے اس کو بڑا بنایا ہے، یہ عالم ہے، یہ تم چاہے جتنے بڑے گھرانے کے ہو، اس کے علم کے درجے تک نہیں پہنچ پاؤ گے، یہ قرآن کا قاری ہے، اس کے مقام تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ یہ اسلوب ہے کہ اللہ نے جس کو جو نعمت دی، ان نعمتوں کا اقرار اور اعتراف کرتے ہوئے جن باتوں کا حکم دیا ان کو ان پہ عمل کرتے ہوئے آدمی زندگی گزارے۔ دینے والا، نوازنے والا اللہ تعالی ہے، تو اس کی نوازش کا اقرار کرنا یہ اللہ کا حکم اور اس کی تربیت ہے۔ اور پھر جب اس طرز پر، اس انداز میں ایمان رکھے گا بندہ، تو اللہ پھر اس کے لیے الگ انعامات رکھا ہے، اگلی آیت میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان اور عمل صالح کی نعمت عطا فرمائے، ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق بخشے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔